به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت انسان کے روح میں ودیت کی ہے، ازل سے ودیت کی ہے. ہمیں اپنی محبت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کہا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تمام روحوں کو جمع کیا گیا، ذریت کو جمع کیا گیا. وَأَشْهَدُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور آپ سب تھے، سب سے پوچھا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، ہاں اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے آپ ہمارے رب ہیں. شان ربوبیت کو ظاہر کیا. سب سے پہلے انسان پر اللہ نے اپنی شان ربوبیت ظاہر کی. شان ربوبیت دراصل محبت کی علامت ہے. رب جب پالنے والا، جب انسان کسی شے کو پالتا ہے تو اس سے اس کو پیار ہو جاتا ہے، پالنے والے کو بھی اور پلنے والے کو بھی. جانور کو پالے آپ، گائے بھینس کو پالے، جو چارہ دیتا ہے دور سے اس کو جب گائے یا بکری یا بھینس دیکھتی ہے تو بولنا شروع کر دیتی، محبت میں بولتی. یہاں تک کہ وہ جانور جو حیوانات، وہ ایسے حیوانات جو وحشی ہیں، شیر، چیتا، ان کو بھی اگر کوئی پالتا ہے تو وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، انسان ہو کر محبت کرتے ہیں. انسان تو اللہ نے انسان کو تو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی شان سب سے جدا رکھی ہے. کسی کو اپنی زیارت نہیں کرائی. جنات پیدا کیے، ان کو زیارت نہیں کرائی تھی اپنی. حیوانات پیدا کیے، زیارت نہیں کرائی. حضرت انسان آیا تو پہلے آسمانوں پر اپنی زیارت کرائی، پھر زمین پر بھیجا ہے. الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اقرار کروایا ہم سے، محبت کی چوٹ لگائی، پھر بھیجا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں تعبیر کیا ہے، اور تعبیر بھی بڑی اچھی ایک خوبصورت مثال کے ساتھ. کہ بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، ایک نال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ایک رگ کے ساتھ جس کو نال کہتے ہیں، اور اس رگ کے ذریعے اس کو پوری خوراک پہنچتی ہے. ماں کا خون پہنچتا ہے. انسان کی جسم میں سب سے اہم چیز خون ہے، جس پر پورا جسم چلتا ہے، وہ خون پہنچتا ہے اس کو. تو پل رہا ہے. اب اس کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا کہ اب اس کو دنیا میں بھیجنا ہے، ماں کے پیٹ سے اب باہر نکالنا ہے.
اب پیدا ہو گیا، اب اس تعلق کو ختم کرنا ہے، ظاہری تعلق کو، وہ جو جوڑ تھا اس کو ختم کرنا ہے، تو دائی اس نال کو کاٹتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ تیرا ظاہری تعلق تو کٹ رہا ہے، لیکن تیرے دل اور روح کا تعلق تیری ماں سے نہیں کٹے گا، ہے یا نہیں بولو؟ ظاہری تو کٹ رہا ہے، ماں سے الگ ہو گیا، بچہ الگ، لیکن دل کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن جب باہر کے ماحول میں آتا ہے، بچہ باہر آتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ماحول اس کو ماں باپ کا گستاخ بنا دیتا ہے، ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں فطری طور پر ماں باپ کی محبت ہے۔ کوئی یاد کرانے والا اس کو جب بھولا سبق یاد کراتا ہے تو اس کو اپنے ماں باپ دوبارہ یاد آ جاتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتا ہے، دوبارہ انہیں ماں باپ کے قدموں میں بیٹھتا ہے، اسی ماں کو یاد کرتا ہے، اسی باپ کو یاد کرتا ہے۔ اس ماحول کا اثر جب ختم ہوتا ہے تو اپنی فطرت کی طرف وہ واپس آتا ہے۔ مولانا رومی نے بڑی خوبصورت مثال دی، کہا کہ جب آسمانوں سے زمین پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری جو نال کاٹی تھی اور ظاہری طور پر اپنے قرب سے ہمیں اتنی دور دنیا میں بھیجا تھا تو یہ شرط لگائی تھی کہ تو دنیا میں تو جا رہا ہے لیکن ہمیشہ میری محبت کو تو نے یاد رکھنا ہے۔ ہمارے اندر فطری طور پر اپنی محبت ڈال دی، چنانچہ جب اس دنیا میں آتا ہے اور یاد کرانے والا جب اس کو یاد کراتا ہے، سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے جو یہ سبق یاد کراتی، نبی آتا ہے، پیغمبر آتا ہے، انسانوں کو بھولا سبق یاد کراتا ہے، دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود مناظرہ کر رہا ہے، کہا کہ تم کس کو مانتے ہو؟ کہا میں اس کو مانتا ہوں جو رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا پیدا، رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو چاند سورج کا رب ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ فطری سبق اس کو یاد کرا رہے ہیں، فرعون کو اور نمرود کو، فطری سبق پالنے والا، ہمارے اندر اس کی محبت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ناف ماں برمہر خود ببریدان، فرماتے اللہ تعالیٰ نے میری جو ناف کاٹی تھی اپنی محبت کی شرط پر کاٹی تھی کہ دنیا میں تو بھیجتا ہوں لیکن تو نے مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ناف ماں برمہر خود، بر میں نے شرط لگائی کہ میری مہر اور میری محبت پر میں تجھے ظاہری طور پر جدا کر رہا ہوں، جس طرح ماں سے بچہ ظاہری طور پر جدا ہوتا ہے لیکن دل کے اعتبار سے پوری زندگی ماں کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ ناف ماں برمہر خود ببریدان، اور عشق خود در جان ماں کاریدان، اور اپنا عشق میری جان میں پہلے ہی سے ڈال دیا، بس یاد دہانی کی ضرورت ہے، جو ہی یاد دہانی ہوتی ہے تو اس کا مولا یاد آ جاتا ہے۔ پیغمبر سب سے پہلے یاد کراتا ہے، پھر نائبین پیغمبر قیامت تک کے لیے لوگوں کو اللہ یاد دلاتے رہیں گے۔ یہ وجہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، کیسا بھی انسان ہو، اگر ایمان والا ہے بلکہ کافر بھی ہوتا ہے، اس کے دل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، خاص اثر محسوس کرتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کا نام ایسا ہے کہ کافر بھی جب اپنی زبان سے لیتا ہے تو اس کو بھی دل میں کچھ محسوس ہوتا ہے جو دوسری چیزوں میں محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے اس زمانے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے یورپین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کسی نے قرآن دے دیا، قرآن کے مضامین پڑھ رہے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ کہا کس نے یار
میرے دل پر عجیب اثر کیا ہے۔ امریکہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے تو وہیں سے کچھ لڑکیاں، انگریز لڑکیاں جو ورزش کرنے کے لیے قریب میں کسی جگہ پر کلب میں جاتی تھی، انہیں کہا یار یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی نیچے کبھی اوپر، شاید یہ بھی کوئی کلب ہے جس میں خاص قسم کی ورزش ہو رہی۔ تو پیچھے کچھ جگہ بنی ہوتی ہے مسافر خواتین کے لیے، وہ وہاں گھس گئی۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ بھی وہی آواز لگا رہی، کیونکہ کلب ایسے جو کلب ہوتے ہیں جہاں پر ورزش کرائی جاتی ہے تو وہاں خاص قسم کا میوزک لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ورزش کرتے ہوئے اس کو محسوس نہ ہو میں مشقت کر رہا ہوں۔ انہیں سمجھا شاید یہ بھی کوئی میوزک کی قسم ہے، ہاں وہ بھی اللہ اکبر کر رہی، اور وہ رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں جا رہی، وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں جا رہی۔ گھر جا کر انہوں نے کہا کہ ورزش تو وہاں بھی کرتی ہیں اور ورزش یہاں بھی کی ہے، لیکن یہاں دل کو جو مزہ آیا ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، عشق خود در جان ما کاری دام۔ اے انسان، تیری جان میں ہم نے اپنی محبت رکھی، اپنا عشق رکھا ہے۔ عشق خود در جان ما کاری دام۔ پھر اگلے دن آ گئی، کیا یہی ورزش کریں گے ساری؟ جو نماز کا کوئی وقت ہوگا وہاں رکوع کر رہی، سجدہ کر رہی اور تلاوت سن رہی، تلاوت سن رہی۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں بدر میں قیدی ہو کر آیا اور میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا مسجد نبوی کے کونے میں، پیغمبر سلام نے فجر میں سورہ طور پڑھی، مجھے ایسے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ کہتے یہ ان کا پہلا قدم تھا ایمان کی طرف، انہیں ایسے لگا کہ اللہ کی ذات مجھ سے مخاطب ہے۔ جی انسان کی فطرت میں رکھا۔ آخر لڑکیاں مسلمان ہو گئیں، انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیسی ورزش ہے کہ ہماری روح کو بھی مزہ اس میں تو آتا ہے، ہمارے دل کو مزہ آتا ہے، وہاں تو جسم کا وہ ہے، لیکن یہاں یہ اندر جو خاص قسم کی لذت ہے یہ کیسے آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ورزش نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے کی عبادت ہو رہی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں نافع ماں بار ماہر خود بابریدان، اپنی محبت کی شرط پر میری ناف کاٹی کہ دنیا میں تو جاؤ، مجھے نہیں بلانا، یہاں سے ماحول سے متاثر نہ ہونا۔ انسان آتا ہے ماحول کی وجہ سے بھول جاتا ہے کہ میرا بھی کوئی مولا ہے، میرا بھی کوئی مالک ہے، میرا بھی کوئی رب ہے، بھول جاتا ہے۔ پھر اس کو بھولا ہوا سبق کو یاد کراتا ہے، کہیں کسی سے سن لیا بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، اس کا اپنا مولا یاد آئے۔ جس طرح اس بچے کو جو ماں باپ کا نافرمان یہ دور چلا گیا، دنیا کی خرمستیوں میں ماں باپ کو بھول گیا، کسی نے یاد کرا بھائی کیسا انسان ہے تو، تیرے ماں باپ بھی ہے تیرے وطن میں تجھے یاد کرتے ہیں، اب اس کو یاد آیا، کوئی یاد کرانے والا یاد کراتا ہے کہ تو اس مولا کا بھولا ہے جو ہر صبح شام ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے بندے اگر رات کو نالائقی ہو گئی لے آ میرے ہاتھ پہ توبہ کر لے میں معاف کر دوں، اے بندے اگر دن میں غلطی ہو گئی شام کو آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ مولا بندوں کو یاد کرتا رہتا ہے اور بندہ غافل ہے۔ شیخ اللہ والے فرمایا کرتے تھے نا شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہم، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہم، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، کیونکہ مولا کس وقت نگاہ کرم ڈال دے بندے پر، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ بندہ بھی متوجہ ہے یا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی فی دہرکم نفحات، کہ تمہاری زندگی میں تمہاری شب و روز میں اللہ کی کرم کی ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں، تمہاری زندگی میں ہوائیں۔ قیامت دن کوئی نہیں کہے اللہ میاں میں مجھے تو آپ نے کوئی یاد ہی نہیں کرا، فرمایا نہیں، رات دن کرم کی ہوائیں ہم چلاتے ہیں تمہاری زندگی میں۔ فتعرضوا لها، ان کے سامنے پیش ہو جاؤ، پیش ہونا تمہارا کام ہے، ہم تو چلا رہے ہیں، پیش ہونا تمہارا کام ہے۔
لعلکم یصیبکم نفحۃ منہا، شاید اس کا کوئی کرم کا جھونکا تمہیں لگ جائے. لا تشقون بعد ابدا، اگر ایک دفعہ اس کرم کا جھونکا لگ گیا پھر تم کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے. ہر وقت کرم کی ہوائیں آسمانوں سے آ رہی ہیں، زمین پہ بھیج رہے ہیں. زمین پر جس طرح یہ ہوائیں چلتی ہیں، پھل پھول لاتی ہیں، موسموں کو متغیر کر دیتی. کیسی ہوا پیاری چل رہی ہے آج کل، کچھ دن پہلے کیا حال تھا، اب کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنی کرم کی ہوائیں ہماری روح کے لیے بھیجتے ہیں. یہ روح کے لیے اور ہوا کی ضرورت ہے، جسم کے لیے اور ہوا کی ضرورت ہے. جسم کے لیے نہ ہواؤں کی ضرورت ہے، اس سے پھلتا ہے پھولتا ہے تکڑا ہوتا ہے. باد صبا چلتی ہے تو تکڑا ہوتا ہے، لیکن باد صبا بازار میں نہیں چلتی، باد صبا مارکیٹ میں نہیں چلتی. باد صبا کے لیے گلشن میں جانا پڑے گا آپ کو، وہاں چلے گی. گلشن میں جاؤ، کھیتی کی جگہ پر جاؤ، سرسبز جگہ پر جاؤ، وہاں باد صبا ہے. کیونکہ باد صبا چلتی ہی اسی کے لیے، درختوں کی نمو کے لیے چلتی ہے، گھاس کی نمو کے لیے چلتی ہے، پھولوں کے نمو کے لیے چلتی ہے. تم وہاں جائے گا تجھے بھی باد صبا ملے گی. اللہ کی کرم کے جھونکے بھی مارکیٹ میں نہیں چلتے یا تیرے گھر میں نہیں چلتے، وہاں بھی تمہیں گلشن میں آنا پڑے گا، وہاں یہ باد صبا ملے گی. فتعرضوا لها، پیش کرو اپنے آپ کو ہواؤں کے سامنے، شاید ایک جھونکا مل جائے تمہیں. ایک جھونکا، کہتے ایک جھونکا ایک دفعہ لگ گیا، لا تشقون بعد، کبھی بھی شقی نہیں ہو سکتے. کیونکہ مولا جب کسی کو نعمت دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. یاد رکھو، جب کسی کو کوئی نعمت دے دے تو واپس نہیں لیتے، ہمیشہ کے لیے دے دیتے ہیں. ان کی شان کرم کے خلاف ہے کہ تحفہ دے کر واپس لے لیں. دنیا میں انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ تحفہ دے کر واپس لیں. پیغمبر السلام نے بڑی طبی مثال دی ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسے ہے جیسے کتے کا اپنی قے کو چاٹنا. کتے کا اپنے قے کو چاٹنا یہ تحفہ دے کے واپس لینا ہے. یہ تشبیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم کی تحفہ دے رہا اللہ جی کل میرا میں دیتا سی واپس کر، اس مثال کو سوچ رہے. انسان برداشت نہیں کرتا، انسان پسند نہیں کرتا، تو مولا کیسے پسند کرے گا کہ کسی کو کوئی تحفہ دے دے، کرم کی ہوا اس کو لگ جائے اور پھر اس کو واپس لے کر اس کو بدبخت کر دے. لا تشقون بعد ابدا، رسول اللہ نے فرمایا کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتے. آپ ہمیشہ سعادت میں بڑھتے رہو گے. ایسی توفیقات تمہیں دیں گی جو سعادت میں آگے بڑھاتے رہیں گے، کیونکہ تمہیں اپنا بنا لیا. اور جس کو ایک دفعہ اپنا بنا لیتے ہیں اس کو کسی اور کا بننے نہیں دیتے. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ اللہ فرماتے جب میں کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہوں تو میں پھر غیر سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو، بخار والے کو پانی سے بچاتے ہو، اس طرح میں اس بندے کو ہر غیر سے بچاتا ہوں، نفس سے بچاتا ہوں، شیطان سے بچاتا ہوں، معاشرے سے بچاتا ہوں. جب یہ میرا ہو گیا ہے، میرا ہو کر غیروں کا کیسے ہو جائے. کسی اللہ والے سے پوچھا حضرت یہ نسبت کیا چیز ہے؟ کہتے بزرگوں کے پاس جا کر نسبت ملتی. یہ کیا چیز ہے نسبت؟ ان کا نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. جب یہ نسبت مل جاتی ہے پھر مولا کی گلی سے نہیں نکلتا، نکل سکتا ہی نہیں، نکلنا چاہے بھی تو نکلنے نہیں دیتے. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. فلا تشقون بعد ابدا، لیکن گلشن میں جانا پڑے گا، گلشن میں جانا پڑے گا. کس سے پوچھے بہار کی باتیں اب صبا بھی در نہیں آتی. کس سے پوچھے بہار کی باتیں جب صبا بھی در نہیں آتی. شاعر نے فرمایا تھا تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب صبا بھی ادھر نہیں جاتی. تو کہاں ملے گا؟ کون سا گلشن ہے؟ کس گلشن میں ملتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پر ایک آدمی ویسے کسی کام سے آیا. بھائی یہ کیا کر رہا ہے بندہ، اس کو روکو نا. ہو میاں، اوئے کیا کر رہے ہو تم؟ کام گھر سے کر کے آ کرو، بعد میں کر لینا، رکھو جیب میں سے.
جب میں ڈالو اس کو قلم کو کاغذ کو. بات سنو پہلے، بعد میں کر لینا، ڈکی تینوں جلدی. سب مجمع کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اٹھو یہاں سے، یہاں بیٹھو، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، ادھر آ جاؤ، میرے یہاں آ جاؤ. شاباش. کیا بات ہو رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی مجلس ذکر میں آتا ہے جہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جیسے میں اور آپ بیٹھے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مولا کی محبت کی باتیں سن رہے ہیں. ایک آدمی کسی کام سے آتا ہے، فرشتے رپورٹ لے کے جاتے ہیں، اے اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بھائی ان کو جنت دے دی، دوزخ سے میں نے بچا لیا. انہوں نے کہا ایک آدمی تو اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا. فرمایا ہم جلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ایسے ہم نشیں میرے ہیں جو میرا نام لے رہے ہیں اور مجھے یاد کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اب اندازہ کیجیے یہ کیوں؟ اس لیے کہ معلوموں کا کرم کی ہوائیں یہی چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی. تو آدمی بیٹھے میں گھر میں بیٹھا بیٹھا اللہ کا ولی بن جاؤں، میں بازار میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں کاروبار میں اللہ کا ولی بن جاؤں، نہیں. اللہ نے جگہ بتا دی جہاں مجھے یاد کیا جاتا وہاں جاؤ، وہاں کرم کی ہوائیں چلے گی. جس دن کرم کی کسی ہوا کا جھونکا تمہیں مل گیا، تمہیں درد دل بھی مل جائے گا، تمہیں نسبت بھی مل جائے گی، تمہیں مولا بھی مل جائے گا. یہ تمہارا فتار رسول یہ ہے، اپنے آپ کو پیش کرو، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے. مدینہ شریف، مکہ والوں کو حکم ہو گیا مکہ چھوڑ دو، لاکھ کی نماز چھوڑ دو، لاکھ کی نماز چھوڑ دو، چلو میرے محبوب کے پاس جاؤ، رسول اللہ کے پاس جاؤ. یہاں لاکھ کی نماز نہیں، یہاں تمہیں گھر ملے گا، لیکن مجھے چاہیے تو میرے رسول کے پاس جاؤ، وہاں جو کرم کی ہوائیں اور ان کی نگاہ کرم پڑے گی، اس سے تمہارا کام بنے گا. ہجرت فرض کر دی، ہجرت فرض کر دی کہ چھوڑ کے جاؤ، میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ. مکہ شریف کی نمازیں اپنی جگہ ہیں، بہت فضیلت اس کی، لیکن میرے رسول کے پاس جاؤ، کیونکہ ہم نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ اپنے محبوب کو دیا. وہاں جاؤ، وہاں کرم کی ہوائیں چلیں گی، وہاں نفحات کرم چلیں گے. وہاں جب ان کے پاس رسول اللہ کے پاس تم بیٹھو گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 آدمی آئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، 3 آدمی آئے، تینوں آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے مجلس کے. ایک آدمی نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے تو آہستہ آہستہ آگے آ کر بیٹھ گیا، یعنی اس نے دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہو جاؤں. دوسرے کو شرم آئی کہ میں آگے جاؤں گا، وہ پیچھے بیٹھ گیا. اس میں اس کی مزاج میں بہت شرم اور حیا تھی، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا. تیسرے نے دیکھا کوئی جگہ نہیں تو واپس چلا گیا. پیغمبر سلام نے بیان فرما کر فرمایا کہ میں تمہیں 3 آدمیوں کی بات سناؤں؟ صحابہ نے کہا جی ضرور سنائیے. کہا ایک نے اللہ کے پاس جگہ پانا چاہی، اللہ نے اس کو جگہ دے دی، یعنی رسول اللہ نے اپنے پاس قریب آنے کو کہا، اللہ کے پاس جگہ پا لی، اللہ کے پاس جگہ پا لی، کیونکہ رسول اللہ کے قرب سے اللہ کا قرب ملنا تھا. اور ایک کو شرم آئی، اللہ کو بھی اس سے شرم آئی، یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے بھی اس کے گناہوں کی ستاری کر لی کہ اس کو نہیں پوچھوں گا میں. جب یہ شرمایا، اس کو حیا آئی کہ میں آگے کیسے جاؤں، جانا تو چاہتا ہے لیکن حیا مانے ہے تو پیچھے بیٹھ گیا. اللہ نے بھی حیا کی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کی ستاری کر دی. اور تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ تعالی نے بھی اس سے اعراض کر لیا. یہ مجلسی ہیں جہاں پر اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ زمانہ کون سا ہے. کہا کہ تمہاری زندگی کے شب و روز میں کرم کی ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ چلتی کہاں ہے. کہاں جہاں مجھے یاد کیا جا رہا ہو وہاں پر تم چلے آؤ، وہاں کرم کی ہوائیں چلیں گی. جس دن تمہیں کوئی جھونکا لگ گیا تمہارا کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت فطری طور پر ہم پر رکھی، ہمارے اندر اللہ کی محبت فطری ہے. بھائی یاد کرانے کی دیر ہے، اسے کہتے ہیں انسان کے اندر ہی سارا کچھ ہے، باہر سے نہیں لانا پڑتا، اندر ہے.
حدیث شریف میں آتا اللہ مفتاح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہ ہمارے دلوں کا تالا کھول دیجیے اپنے نام کے صدقے. یعنی نفس تالا لگا دیتا ہے، نفس تالا لگا دیتا ہے. یہ نفس انسان کے دل پر تالا لگا دیتا ہے. اندر جو روشنی ہے اس کو باہر نہیں آنے دیتا. روشنی اندر ہے، باہر سے نہیں ہے. یہ باہر کی روشنی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یاد رکھو. اور باہر کی لذتیں فائدہ نہیں دے سکتی. انسان کا روشن اندر کی روشنی اور اندر کی لذت اصل. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لذت ادرو نظمرو، کہا کہ لذت اور مزہ اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا. باہر کی چیزیں انسان کو لذت نہیں دیتی. اگر لذت دیتی تو تمام تر اسباب کے باوجود لوگ خودکشیاں نہ کرتے. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے اور پھر امریکہ میں ہوتی ہے. اور حیران ہوتا ہے کہ یار ان کو کس چیز کی کمی ہے، کیونکہ باہر کے نظارے ان کو مزہ نہیں دے سکے. اور مومن کو جب اندر سے مزہ آتا ہے، تختہ دار پر بھی اس کو اپنا مولا یاد رہتا ہے، وہاں بھی نہیں بھولتا. خول سے کڑاہوں میں صحابہ گر گئے، ان کا مولا یاد تھا کیونکہ اندر کی لذت تھی. باہر کتنی تکلیف دہ منظر ہے لیکن اندر لذت ہے. غزوہ احد میں دیکھیے انس رضی اللہ تعالی کے چچا انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد ابن معاذ سے فرما رہے، سعد مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. قاتل فقتل، قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور اتنے زخم لگے ان کے جسم پر، 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر تھے. ان کی بہن نے انگلی سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی، انگلی سے پہچانے میرا بھائی. لذت کا تعلق اندر سے، باہر سے نہیں ہے. باہر کے نظارے مزے نہیں دیتے اگر اندر لذت نہیں. ہاں اندر مزہ ہو تو پھر بھی باہر بھی مزہ ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر. دل انسان کا گلستہ ہے، ہر چیز اچھی لگی، روٹی بھی اچھی لگے گی، پانی بھی اچھی لگے، سونا بھی اچھا، ملنا ملانا بھی اچھا اگر دل گلستان ہے. اور اگر دل ویران ہے، پریشان ہے، باہر کے نظارے فائدہ نہیں دیتے. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ میں سنایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ ایک آدمی مزدوری کر کے کوٹھی کے چھجے کے سائے میں لیٹ گیا. دوپہر کا وقت ہے، وہ وقفہ جو ہوتا ہے بیچ میں مزدوری کا، اور زور زور سے آواز ہے، خر خر خراٹے لے رہا ہے. تو خراٹا تبھی لے گا نا جب مزہ آئے گا، ورنہ نیند ہی نہیں آتی لوگوں کو. دیکھ کر میں رخوں سے سناٹا، میں رخ یعنی یہ دل جب غیر اللہ سے چھڑا لیتا ہے انسان اور مولا کو اس دل میں بساتا ہے. میں رخ سے ہر وہ چیز جو دل کو کھینچتی ہے، ہاں وہ لیلا ہو، ہاں کوئی بت ہو، کوئی دنیا ہو، کوئی بھی چیز ہو جو انسان کے دل کو کھینچ رہی. دیکھ کر میں رخوں سے سناٹا لے رہا ہے میر خوب خراٹا. خراٹے بھی تب آئیں گے نا انسان کو جب انسان کے دل میں راحت ہو. ورنہ بے چینوں کو تو نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے. امریکہ سے ایک آدمی آیا ہمارے حضرت کے ہاں، اس کو نیند نہیں آتی تھی. کسی نے کہا اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہ امریکہ سفر کر کے آیا، امریکہ سے آیا راحت لینے کے لیے. بھائی نیند نہیں آتی، گولیاں 5 گولیاں کھاتا تھا، 5. تو حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں آ کر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر میں خراٹے کی آواز آنے لگی، خر 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 خر. جب بعد میں اس کو ہوش آیا تو حیران ہوا. اسی مجلس میں کہا کہ عجیب بات ہے، مجھے تو نیند آتی ہی نہیں، اتنا پریشان، اور آپ کے ہاں نہ گولی نہ کچھ کھائے اور یہاں نیند آ گئی، یہ عجیب بات ہے. پھر مجھے خود اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر بغیر گولیوں کے مجھے نیند آ جاتی، عشاء پڑھتی مجھے اتنی نیند آتی سمجھ نہیں آتا. بڑی مشکل سے فجر میں اٹھتا ہوں اور وہاں ساری رات نیند نہیں آتی تھی. تو میرے حضرت نے جب دیکھا کہ وہ سو رہا ہے تو فرمایا مت اٹھانا بھائی، اس کو سونے دو، یہ بیچارہ آیا اس لیے
کہ سو جائے؟ کوئی نہیں، یہ سویا بھی رہے گا تو اس کو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ والوں کے ہاتھ انسان آ کر سو بھی جاتا ہے تو تب بھی اس کو نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی ہے جیسے انسان جو ہے چمبیلی کے پھول کے پاس سو جائے تو سوتے ہوئے بھی اس کے سانس کے ذریعے جو معطر جو ہے، جو ہوا ہے وہ اس کے دماغ میں جائے گی، صبح اٹھے گا تو اس کا دماغ معطر ہوگا، وہ گلرانی سے اس کا دماغ معطر ہوگا اور جو ہے اس سے اس کا دماغ معطر ہوگا، حالانکہ سویا ہوا تھا۔ کہا کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہ فضاؤں میں اتنے انوارات ہوتے، سوتے ہوئے بھی وہ انوارات سانس کے ذریعے اندر جاتے رہتے ہیں۔ اور میں سونے دو، خیر وہ کچھ دیر کے بعد اٹھ گیا اور حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ وٹ ہیپن، انگریزی میں کہتے ہیں وٹ ہیپن، یعنی کیا ہو گیا، کون سا ویپن استعمال کیا، کون سا ہتھیار استعمال کیا۔ انگریزی خان خوش ہو جائیں گے نا تھوڑا سا لفظ، وٹ ہیپن، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت نے فوراً شعر سنایا اس کو، نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرح سے تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا، نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرح سے تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ کہا یہ اللہ کا کرم ہے، یہاں کرم کا نزول ہوتا ہے، جہاں مولا کو یاد کیا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ یہ اس کا اثر ہے کہ تمہیں نیند آ رہی، بغیر گولی کی نیند آ گئی، ہاں تو خراٹے لے لیتا خر خر، اور اندر سیٹ صاحب جو تھے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ پریشان ہیں، وہ پریشان، انکم ٹیکس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فلانے پیچھے لگے ہوئے ہیں، 10 پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسی والے کمرے میں بیٹھتا ہے پھر باہر آتا ہے، پھر اس والے کمرے پھر باہر آتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ خر خر کی آواز آ رہی، انہوں نے کہا عجیب ہے بھائی، یہ دھوپ میں کس کو نیند آ رہی؟ تو باہر جھانکا تو وہ مزدور آدمی وہ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی سر کے نیچے اس نے رکھا اور خر خر کی آواز آ رہی، تو کہا کاش میں ایسا خر ہوتا اور مزے کی نیند سوتا۔ خر کہتے گدھے کو، تو خر خر کر رہا تھا، کاش میں ایسا خر ہوتا اور مزے کی نیند سوتا۔ فرمایا میرے دوستو، فرمایا کہ یہ جو انسان کا اندر جو ہے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا، جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا۔ انسان کی مولانا رومی فرماتے ہیں لذت تیرے اندر ہے، انوارات اور سب کچھ سارا خزانہ تیرے اندر موجود ہے، نفس نے تالا لگا دیا اس پر، یہ تالا کھولنا تیرا کام ہے، وہ اللہ کے ذکر سے کھلے گا، اللہ کو یاد کرنے سے کھلے گا، مولا والوں کے پاس جانے سے کھلے گا، ان مجلسوں سے کھلے گا، نفحات کرم سے کھلے گا۔ جس دن تیرا تالا کھل جائے گا تو تیرا اور مولا کا تعلق بحال ہو جائے گا، کیونکہ مولا اپنا خاص مال دل میں دیا کرتے ہیں، جیب میں نہیں دیتے، جیب میں تو غیروں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو مال ہے یہ مومن کا خاص مال ہے، جو اللہ جانتا ہے یہ مومن جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ جیب بھر دیں کہ جیب میں زیادہ مال آ جائے، ہاں وہ تو مقدرات ہے، جس کے لیے جو لکھا ملے گا، ہاں اگر مولا کو راضی کرے گا تو برکت والی چیز ہو جائے گی، برکت والی چیز ہو جائے گی، تھوڑی چیز ہوگی اس میں خیر و برکت ہوگی، اس میں خوش رہے گا، اس میں خوشحال رہے گا، اور اگر برکت والی نہیں ہوگی تو کثرت کے باوجود پریشان رہے گا، کثرت کے باوجود خودکشی کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ، چلو ایک کسی اور وجہ سے تنگ ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہ پیالہ دیا ہے، جب یہ پیالہ ہے فوراً میرے دربار میں لے آؤ، میں دیکھو کیسے تمہارے لیے راستہ کھولتا ہوں۔ اگر مصائب اور شدائد سے تنگ ہو کر خودکشی کرنی ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے کرتے، جو پیٹ پہ پتھر باندھے پھرتے تھے، صحابہ کرتے جن کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، صحابیات کرتی جن کے شوہر شہید کر دیے جاتے تھے، جن کے والدین شہید کر دیے جاتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے دربار سے مانگو، ہم راستہ کھولیں گے تمہارے لیے، آج تنگی ہے، کل تنگی ہے، پرسوں کا آسانی کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، اذا صدق بکل بلوا ففکر فی علم نشرہ، کہ اگر تجھ پر حالات سخت ہو جائیں سورہ علم نشرہ میں غور کیا کر۔
فإن العسر بین یسرین اذا فکرت ففرح، اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل پر دو آسانیوں کے وعدے کیے ہیں، جب تو غور کرے گا خوش ہو جائے گا۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، عربی قاعدے کے اعتبار سے عسر کا معنی ایک ہی مصیبت ہے، لیکن وہ اس کی اور جو اللہ نے یسر اور آسانیاں ہیں وہ دو ہیں، کہ اگر ایک مصیبت دوں گا، اگر تو صبر کرے گا تو اس پر میں تجھے دو آسانیاں دوں گا، لیکن صبر دیکھتا ہوں تیرا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی کس چیز۔ اس وقت بڑے تنگی کے حالات چل رہے ہیں، ہر آدمی چیخ چلا رہا ہے، لیکن نہیں، یہ نہیں کہ خودکشی کر لے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بولو؟ جہاں تم بجلی کا بل دے نہیں پا رہے تو بجلی کٹ جائے گی نا، اور وہاں یہ حرکت کر کے جاؤ گے، کوئی پرسانے حال ہے؟ وہاں کی بجلی کٹ جائے گی تو کبھی بحال ہونے والی نہیں، ہاں بجلی کٹ جائے گی تو بحال ہو جائے گی بعد میں۔ ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا ہے کہ صبر اور حوصلے سے کام لے، یعنی کہ خودکشی کرنے لگ جائے۔ تو اگر اندر لذت نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کرم کا اس کے دل پر نزول نہیں ہے، تو ظاہر کے اسباب انسان کو راحت نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو فطری چیز ہمیں دی، اپنی محبت، اس فطری چیز کو بیدار کرنا ہے، اور دو چیزیں اس کو خراب کرتی ہیں، نفس اور شیطان، جس کو خراب کرتا ہے، ہماری فطرت کو خراب کرتا ہے، فطرت کے خلاف چلاتا ہے نفس اور شیطان، فطرت کے خلاف۔ جس طرح وہ بچہ جو ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نے اس کو پالا پوسا، اب ماں باپ کے خلاف چل رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے، ورنہ ماں باپ کی محبت تو اس کے دل میں اول یوم سے ودیت تھی، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ ہم کہیں گے ماحول نے خراب کر دیا۔ ہمارے اندر اللہ کی فطری محبت ہے، نفس اور شیطان نے ہمیں خراب کر دیا۔ ان کی لذتوں نے نفس کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں، مولا کو بھول رہے ہیں، حالانکہ سب کچھ مولا سے متعلق ہے۔ ہمارا ہر ساتھ، ایک ساتھ جو ہے ہمارا اس کا تعلق مولا کی ذات کے ساتھ ہے۔ ایک قدم نہیں ہم اٹھا سکتے جب تک مولا کی مرضی اس میں شامل نہ ہو۔ ہم ہاتھ اٹھا کر لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکتے اگر مولا کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، لیکن اس مولا کے خلاف چل رہے ہیں، وہ ناراض کر رہے ہیں، غیر فطری عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے کا مولا کا بننا بہت آسان ہے، کیونکہ فطری چیز ہے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی طرف چلا جائے بہت آسان ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جنت کے راستے کو یسرا کہا ہے، فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جنت کا راستہ تو بہت آسان راستہ ہے، یہ فطری راستہ ہے، کیونکہ اس میں تم نے مولا کو خوش کرنا ہے، اور مولا کو خوش کرنا تمہارا فطری عمل ہے۔ اور جہنم کو اسرا کہا ہے، فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ جہنم میں جانا بڑا مشکل ہے، جہنم مشکل چیز ہے، لیکن مشکل طرف جا رہے ہیں۔ ایک بڈھی نے اپنے بچے سے کہا تھا، بیٹا تو سینما جاتا ہے پیسے لگتے ہیں، تو یاریاں پالتا ہے پیسے لگتے ہیں، ہر بدماشی کے لیے تو شراب پیتا ہے تجھے پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن مسجد میں تجھ سے کوئی پیسے نہیں لیتا، نیک لوگوں کی مجلس میں جانے کا تجھ سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، تجھے پانی پینے پر کوئی پیسے نہیں لگتے، نیکی کرنے پر تیرے کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن گناہ کرنے پر پیسے لگتے ہیں۔ اب بھی تو کہتا ہے کہ نیکی کا راستہ مشکل ہے، نیکی کا راستہ مشکل نہیں ہے، نیکی کا راستہ تو بہت آسان ہے۔ آپ یہاں پر آئے، کوئی آپ سے ٹیکس وصول کیا گیا؟ یہی خدا نہ خواستہ کوئی کنسرٹ ہو جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، وہیں جاگو، کوئی سرکس ہو، کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ لعنت الگ سے بیٹھے گا، دھکے بازی الگ ہوگی، پریشانیاں الگ سر پر آئیں گی، وہاں کو واقعہ ہو جائے گا اس کا الگ ہے۔ کتنے ایسے واقعات میں مر گئے، کتنے ایسے واقعات میں مر گئے، گناہ کرتے کرتے مر گئے، کیا لے کر گیا مولا کے پاس؟ انسان کا آخری وقت ہی اہم ہوتا ہے کہ اس وقت مولا کے پاس کیا لے کے جا رہا ہے۔ نیکی کا راستہ کتنا آسان ہے، کیونکہ فطری راستہ ہے۔ جس طرح کھانا تو آپ مجھے اور آپ کو آسان ہے، فطری ہے، چبانے کے اندر ہمیں کوئی زور نہیں لگتا، ہماری فطری سانس لینا ہماری فطری چیز ہے، ہمیں سانس لینا مشکل نہیں ہے۔ ذرا مشکل ہو گئے تو کورونا کے دنوں میں کیا حالات تھے،
لیکن ہمیں سانس لینا مشکل نہیں ہے، کھانا مشکل نہیں ہے، دیکھنا مشکل نہیں ہے، چلنا پھرنا مشکل نہیں ہے، بولنا مشکل نہیں، کیونکہ فطری ہے۔ مولا کو پانا مشکل نہیں ہے کیونکہ فطری ہے، اس لیے اللہ نے نیکی کے راستے کو آسان کیا۔ فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت کا نام ہی یسرا رکھ دیا جو آسان ہے، اور جہنم کو اسرا کہہ دیا جو مشکل ہے۔ اب تو مشکل کی طرف جو جاتا ہے نفس اور شیطان لے کر جاتا ہے، مسمرزم کر دیتا ہے، آنکھوں پہ پٹی چڑھا دیتا ہے، سمجھتا ہے یار اوہ اس میں بڑا مزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فلاسفر نے پوچھا تھا، افلاطون نے یا جالی نوس نے پوچھا تھا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بلکہ دو سوال پوچھتا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے میں آپ کو نبی مانوں گا۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی تیر چلا رہا ہو اور جس پر تیر چلا رہا وہ ایسی جگہ پر ہے بچنے کا امکان ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا تیر چلانے والے کی پیٹھ پہ آ جائے، تیر چلانے والے کی۔ اور یہ اصل مثال جو دے رہا تھا کہ آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں تیر بن جائیں اور اللہ کی ذات مارنے والی ہو مخلوق پر تیر، تو بچنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ مولا کی پیٹھ پر آ جائے، یعنی مولا کی پناہ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ گناہ میں مزہ ہے، نیکی میں تکلیف اور تنگی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ گناہ آگے سے میٹھا ہوتا ہے پیچھے سے کڑوا ہوتا ہے، نیکی آگے سے کڑوی ہوتی ہے اور پیچھے سے میٹھی ہوتی ہے۔ لہذا اس برائی اور گناہ کا مزہ، وقتی مزہ کی وجہ سے گناہ اختیار نہ کرو، کیونکہ تمہاری روح میں دائمی طور پر اس کی کڑواہٹ اور لعنت آئے گی، اور نیکی کی عارضی سختی کی وجہ سے تم ہمت نہ ہارو، کیونکہ ذرا کر لوگے تو پھر ہمیشہ کی لذت تمہیں مل جائے گی۔ آدمی نماز پڑھنے آتا ہے اس کو مشکل لگتا ہے نماز، لیکن نماز پڑھ کر کیسے مزہ اس کو آتا، اللہ برو ماشاء اللہ۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔